السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اہل سنت والجماعت کے دستور کے مطابق گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھی باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج چوتھا جمعہ چل رہا ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بیان کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ انشاءاللہ عزوجل یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد آنے والے جمعہ سے کسی اور موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن ہی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔ میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اتاری ہم نے تم پر کتاب جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت و بشارت، ہدی و بشرا للمسلمین، یہ رحمت و بشرا للمسلمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل اور چند آیتیں ہیں علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق، قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق، وہ آخر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر فرما رہا ہے کہ ہم نے جو کتاب اتاری ہے اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا، یعنی جب سے دنیا بنی ہے، دنیا ختم ہوگی، قیامت کی نشانیاں وغیرہ وغیرہ آپ دیکھ لیں کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی اگر تہ میں جانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کا علم رکھا ہے، ہر سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور یہ اتاری کس پر؟ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتاری ہے۔ یہ آیت بیان کر کے انشاءاللہ دو تین آیتیں میں بعد میں بیان کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہا کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ خوش ہو کر، میری خدمت سے خوش ہو کر انہوں نے مجھے اپنے گلے لگایا اور گلے لگا کر مجھے دعا دی۔ قرآن مجید فرقان حمید کا فہم اور قرآن مجید فرقان حمید کا علم حاصل ہو، اس کے متعلق ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا دی۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر کیسا ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا علم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، کہ ان کو علم کیسا حاصل ہوا، وہ بیان کرتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی کھو جائے، جوتے کا تسمہ جس طرح ہم باندھتے وغیرہ ہیں کچھ دھاگا وغیرہ، جوتے کا جو تسمہ وغیرہ رہتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی کھو جائے تو میں وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے حاصل کر لوں گا، ایسا علم ان کو عطا ہوا تھا۔ یہ تو صحابی ہیں اور جن پر قرآن اترا،
کن پر قرآن اترا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن اترا، تو جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، جس میں لوح محفوظ آتا ہے، لوح محفوظ پر تمام لوگوں کی تقدیریں وغیرہ لکھی ہیں کہ کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، یہ تمام کی تمام چیزیں مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ اور وہ چیز میں یعنی ہر چیز کا روشن بیان جو کیا جاتا ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید میں بولا گیا ہے، تو ان چیز میں قلم اور لوح محفوظ بھی آتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، وہ تخلیق کی ہوئی چیز ہے، وہ چیز ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا بھی علم ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی کھو گیا تو میں وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے میں وہ حاصل کر لوں گا، اس کا سوال مجھے قرآن مجید فرقان حمید سے حاصل ہو جائے گا۔ تو جب ایک صحابی کا ایسا حال ہے تو آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اب یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق انشاءاللہ عز و جل وہ بھی آخر میں بیان کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے اور اللہ کے علم کے متعلق کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یہ انشاءاللہ عز و جل اس میں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو کم آنکنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ گستاخ اور کافر ہو جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے برابر وہ لا کر کھڑا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی چیز غلط ہے، یہ بھی شرک ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں کہ ایک صحابی رسول، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا موضوع چل رہا ہے، تو ایک صحابی رسول آئے، ان کا اونٹ کھو گیا تھا۔ اب جس کسی کا اگر اونٹ کھوتا ہے تو معاملہ کیا ہے، کسی کا جانور کھو گیا تو وہ جانور کو تلاش کرے گا، لیکن وہ صحابہ رسول جانور کو انہوں نے تلاش نہیں کیا، وہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ کھو گیا ہے، لہٰذا آپ بتا دیجئے۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کہ میں نبی ہوں، میں لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں، دین سکھانے کے لیے آیا ہوں، تمہارا اونٹ کھو گیا ہے اس کا پتہ بتانے کے لیے تو نہیں آیا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس صحابی رسول کے سوال پر کہتے ہیں کہ اے صحابی، اے شخص، فلاں پہاڑ پر، یعنی فلاں پہاڑ جہاں پر ہے، پہاڑ کے پیچھے ایک درخت ہے، وہاں پر تمہارا اونٹ چرتے چرتے اس کی رسی ایک جگہ پھنس گئی ہے، یعنی وہ قید ہو گیا ہے، پھنس گئی ہے، اس وجہ سے وہ اونٹ وہاں سے تمہارے گھر تک نہیں آ رہا، لہٰذا تم وہاں پر جاؤ، تمہارا اونٹ مل جائے گا۔ وہ صحابی رسول جاتے ہیں، پہاڑ کو کراس کر کے پار کر کے جاتے ہیں اور درخت کے پاس جاتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحیح میں وہ اونٹ ایک جگہ پھنسا ہوا تھا، اس کی رسی پھنسی ہوئی تھی، وہ صحابی وہاں سے نکال کر لے کر آتے ہیں۔ منافقوں کو جب یہ بات پتہ چلی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہاں بیٹھے ہیں لیکن پہاڑ کے پیچھے درخت کے پاس اس کا اونٹ پھنسا ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے پتہ؟ تو بتانے کا یہاں پر مقصد اور حاصل کلام یہ ہے کہ اسی چیز کو علم غیب بولا گیا ہے، یعنی جو لوگ نہیں جانتے، جو نبی جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا حال ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ان کے صحابہ جیسے کہ ابن عباس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ آپ کے دور خلافت میں آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور آپ ایک دستے کو، ایک فوج کو جنگ کے لیے بھیجتے ہیں، اور جس کے کمانڈر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کمانڈر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کرتے، خطبہ دیتے دیتے کہتے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہاں تو حضرت ساریہ نہیں ہے، ساریہ تو جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں، فوج لے کر گئے ہیں، وہ کمانڈر ہے، سپہ سالار ہیں، یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، تو یہ معاملہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ صحابہ کرام کچھ انتظار کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد حضرت ساریہ اور ان کی فوج جب لوٹ کر آتی ہے تو حضرت ساریہ سے پوچھتے ہیں کہ جنگ کا کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم
जंग लड़ रहे थे। जंग लड़ते लड़ते हमें फतेह हासिल हो ही रही थी कि दुश्मनों ने हमें पीछे से हमला कर दिया। हम सामने से लड़ रहे थे लेकिन दुश्मन पहाड़ की तरफ से उसको पार करके पहाड़ की तरफ से हमें मारने के लिए, शिकस्त देने के लिए जब आए तो हमने एक आवाज़ सुनी कि ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देखो, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देखो। तो हज़रत सारिया कहते हैं कि मुझे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ सुनाई दी। ये हदीस है, ये वाक़या है, सहाबा के दौर में ये वाक़या हुआ है। तो सहाबा समझ गए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व ताला ने मदीना मुनव्वरा में रहकर वो पूरे जंग का मंज़र दिखा दिया जहाँ पर मुसलमान हार रहे थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो मंज़र दिखाया। सिर्फ दिखाया ही नहीं बल्कि उस वक्त ना मोबाइल है, ना नेटवर्क है, ना इंटरनेट है, कुछ नहीं, बल्कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में खुतबा बयान देते देते हज़रत सारिया को आवाज़ दे रही हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने वो मंज़र भी, मैदान का मंज़र भी उनको दिखाया और उनकी आवाज़ भी मदीना मुनव्वरा से वहाँ तक पहुँचाई। किन की आवाज़? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़, बग़ैर किसी मोबाइल के, बग़ैर किसी इंटरनेट के। तो ये अल्लाह तबारक व ताला कादिर मुतलक है, जिसको अपने गैब पर इत्तला करना चाहे वो अल्लाह तबारक व ताला की मर्ज़ी है। हम ये नहीं कह सकते कि इनको गैब है या फिर नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला जिसको उस पर इत्तला कर दे वो अल्लाह तबारक व ताला की मर्ज़ी है। हमारा मामला तो ये है कि हम नबी के गैब पर बहस करते हैं, लेकिन यहाँ पर नबी के अगर ग़ुलामों को देखेंगे, ऐसे बहुत से किस्से हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो मैं बयान कर सकता हूँ, लेकिन जो सहाबा कराम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा के दौर में जो वाक़यात हुए वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज लोग मशीनों पर तो यकीन करते हैं। मशीन पर क्या यकीन करते हैं कि अगर अभी मैसेज आ रहा है ना, चल रहा है मैसेज कि 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले कि तेज़ हवा चलेगी, तेज़ बिजलियाँ खड़केगी, बारिश होगी, तो आप संभाल कर रहे हैं, तो हम वो मैसेज पढ़ के यकीन कर लेते हैं। हम अपनी तैयारी में रहते हैं कि 3 घंटे में, 4 घंटे में अभी बारिश होगी, तेज़ हवाएं चलेंगी या फिर बिजलियाँ खड़ेंगी, तो हम सावधान हो जाते हैं। उन मशीनों पर तो हमें यकीन है, उन मशीनों पर हमें यकीन है। माँ के पेट में बच्चा है, वो बच्चा लड़का है या फिर लड़की है, आज वो मशीन बता देती है कि लड़का है कि लड़की है, हमें उस बात पर तो यकीन है। हालांकि ये भी एक इल्म है, ये भी एक इल्म है, भले वो आले के ज़रिए यानी मशीनों के ज़रिए वो इंसानों को हासिल हो रहा है, लेकिन वो भी एक इल्म है। जब अल्लाह तबारक व ताला मशीनों के ज़रिए लोगों को आगाह कर सकता है कि इतने वक्त में बारिश आएगी, तेज़ हवा चलेगी, बिजलियाँ आएंगी, माँ के पेट के अंदर बच्चा लड़का है या फिर लड़की है, अगर कोई अपने पूरे जिस्म का अगर मुआयना करता है तो उसको हार्ट अटैक कब आएगा उससे पहले भी वो तैयारी कर लेता है। ऐसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आई है। वो मशीनों के ज़रिए अगर इंसान के पास इल्म आ जाए तो हम उसका तो इकरार करते हैं, उसको तो मानते हैं, लेकिन जो अल्लाह तबारक व ताला अपने नबियों को, अपने पैगंबरों को, अपने वलियों को जो इल्म अता करता है, हम उसमें सोच व फिक्र में पड़ जाते हैं कि इनको इल्म है कि नहीं है, करामत इनसे सादिर होती है कि नहीं होती है, इनसे मौजिज़ा होता है कि नहीं होता। ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से है। अल्लाह तबारक व ताला कादिर मुतलक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, जो हम ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हर शय पर कादिर है। आज अल्लाह तबारक व ताला मशीनों के ज़रिए लोगों को बताता है कि बारिश कब हो रही है या फिर कब नहीं होगी, कब बिजलियाँ खड़केगी, कब तेज़ हवा चलेगी, बच्चा माँ के पेट में तंदुरुस्त है कि नहीं है। ये मशीनों के ज़रिए जब हमें ये इल्म हासिल हो सकता है, एक काफिर को भी, नॉन मुस्लिम को भी, और ऐसे इंसान को भी जो खुदा को नहीं मानता, तो जो खुदा को मानता है, जो खुदा का वली है, जो खुदा का नबी है, जो खुदा का पैगंबर है, अल्लाह तबारक व ताला उसको वह इल्म गैब इल्म वह अता क्यों नहीं करेगा। ये अल्लाह तबारक व ताला की मर्ज़ी है। अल्लाह तबारक व ताला हर शय पर कादिर है। अब देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को लेकर बहुत से लोग एतराज़ात करते हैं, और उससे मसले मसाइल भी हमें उम्मत को मालूम होते हैं कि हज़रत जाबिर का वाक़या है। ये एतराज़ात जो करते हैं वो 2 हदीसें मैं आपके सामने कोट करूँगा, आपके सामने बयान करूँगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर पर, हुजरे पर तशरीफ़ ले गए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवाज़ा खटखटाया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन?
تو حضرت جابر نے کہا کہ میں، یا رسول اللہ میں ہوں۔ کیا کہا؟ انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا بلکہ کہا کہ میں ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میں کے معنی کیا ہے، یعنی تم اپنا نام بتاؤ۔ تو حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جابر ہوں۔ کیا کہا؟ کہ میں جابر ہوں۔ تو یہاں پر لوگ یہ اعتراضات سوالات کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ اگر علم غیب ہوتا تو پوچھتے، ایسا کیوں پوچھتے کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ یہاں پر ایک مسئلہ امت کو بتانا یہ تھا۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ پوچھتے تو امت کو یہ مسئلہ نہیں پتہ چلتا۔ آج کوئی انسان اگر کسی کے گھر پر جاتا ہے تو پہلے نوک کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، اور کھٹکھٹانے کے بعد اگر اندر سے آواز آئی اور آواز یہ آئی کہ تم گھر میں آ سکتے ہو، نام وغیرہ جاننے کے بعد، تب ہم گھر میں جا سکتے ہیں۔ کسی کے گھر میں اٹھے چھوٹے اس طرح نہیں جا سکتے۔ یہ امت کو ایک پیغام دینا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نام نہ پوچھتے تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ تم کیوں نام پوچھ رہے ہو، میں ڈائریکٹ تمہارے گھر میں آ رہا ہوں، اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو امت کو ایک مسئلہ بیان کرنا تھا۔ یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، یا پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یا پھر نہیں جانتے۔ جہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہیں، وہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک استاد شاگرد کو پوچھ رہا ہے کہ فلاں سوال کا جواب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کیا کہ وہ استاد اس کا جواب نہیں جانتا ہے؟ شاگرد کو دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر ایک مثال دے کر یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ اور دوسرا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آ رہی تھی، بہت دیر گزر گیا، بہت دیر ہو چکی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا۔ کیا تھا؟ کتے کا بچہ۔ اور جو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں، وہ نہیں آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے بغیر وحی کے آئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وحی نازل نہیں ہوئی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ ہے، اس وجہ سے جہاں پر کتے کا بچہ ہوگا یا پھر کتا ہوگا وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ یہاں پر لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چارپائی پر بیٹھے ہیں اور اس چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں۔ یہاں پر بھی ایک مسئلہ سمجھانا مقصود تھا، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کتے کے بچے کو ہٹا دیتے، وہاں سے بھگا دیتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی لے کر نازل ہوتے، تو ہمیں یہ مسئلہ کبھی بھی پتہ نہیں چلتا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ جہاں پر کتا ہو یا پھر کتے کا بچہ ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ یہ امت کو ایک مسئلہ معلوم چل گیا۔ اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا تو آج بہت سے مسلمانوں کے گھر میں آپ جس طرح گھر میں بلیاں پالتے ہیں اس طرح آپ کتے دیکھ سکتے تھے۔ تو امت کو ایک مسئلہ، ایک درس دینا یہ مقصود تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں پر خاموش ہے، جہاں پر نہیں بولتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، لیکن ایک امت کو ایک تیمم کا طریقہ مل گیا۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا دیتے تو امت کو تیمم کرنے کا طریقہ، وضو کے بجائے تیمم کرنے کا طریقہ نہیں ملتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگے، بہتان لگے، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول آپ جواب دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جواب نہیں دوں گا، اگر میں جواب دوں گا تو منافق اور کافر کہیں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی طرف سے بول رہے ہیں۔
تو لہٰذا عائشہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیتیں اتارنے والا ہے۔ 18ویں پارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے طہارت کے پاک ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتاری ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے کچھ نہیں کہا، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کچھ کہنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، لیکن منافق اور کافر ایک سوال اٹھا سکتے تھے کہ شوہر اپنی بیوی کی طرف سے بول رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں طہارت کی آیتیں اتری، تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم ایسا ہے، ایک مثال دے کر بیان کیے ہیں کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے، دنیا کا جو سب سے بڑا سمندر ہے، آپ وہ مثال کے طور پر لے لیں، ایک بہت بڑا سمندر ہے اور ایک چڑیا آتی ہے۔ چڑیا سمندر میں چونچ مارتی ہے، پانی میں چونچ مارتی ہے، اور چونچ سے جتنا پانی نکلتا ہے، چونچ کو جتنا پانی لگا ہے، تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ پورے انسانوں کا علم اتنا ہے۔ کتنا ہے؟ جتنا اس پرندے کے چونچ میں جتنا پانی ہے پورے لوگوں کا علم اتنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم کتنا ہے؟ جتنا وہ سمندر ہے۔ کتنا سمندر ہے؟ سمندر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کے خول میں بھی نہیں جا سکتا کہ سمندر کی حد نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم اتنا ہے۔ یہاں پر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو کبھی بھی برابر نہیں بولنا چاہیے۔ یہاں پر علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، اس قرآن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کا ترجمہ ہے ہم نے کتاب میں کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کوئی بھی چیز چھپا کر نہیں رکھی ہے، یعنی لوگوں پر وہ ظاہر ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم ہے۔ دوسری قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا ترجمہ ہے ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ یہ آیتیں میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی چیز چھپی نہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ چیز کیسے چھپ سکتی ہے؟ اور ہر چھوٹی بڑی چیز کا قرآن مجید فرقان حمید میں علم ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ حضرت ابن عباس نے کیا کہا کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی کھو جائے تو میں وہ قرآن مجید فرقان حمید سے تلاش کروں گا۔ اس کا مطلب کیا؟ اگر انسان چاہے قرآن مجید فرقان حمید سے ہر چیز کا علم حاصل کر سکتا ہے، تو ہر چھوٹی بڑی چیز کا قرآن مجید فرقان حمید میں علم ہے۔ اور تیسری آیت ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس کا ترجمہ ہے کوئی دانہ نہیں زمین کے اندھیریوں میں، اور کوئی گیلی اور سوکھی چیز نہیں مگر یہ کہ سب ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی کوئی بھی دانہ، باریک سے باریک ذرہ، اگر وہ اندھیرے میں بھی چھپا ہے تو اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اور ہر گیلی چیز، کچی چیز، اور ہر سوکھی چیز، گیلی اور سوکھی چیز کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں اترا ہے، اور جن چیزوں کا علم کے متعلق ہر گیلی اور سوکھی چیز اور اندھیریوں میں بھی اگر کوئی دانہ اگر چھپا ہے، ذرہ اگر کوئی چھپا ہے، تو اس کا بھی علم قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ تو اس کا مطلب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید جس پر اترا ہے، اگر وہ کہہ دے کہ مجھے قرآن مجید فرقان حمید کی فلاں آیت کا علم نہیں ہے، تو وہ نبی کیسے ہوا؟ اور وہ کتاب کا اس پر اترنا صحیح ثابت کیسے ہوا؟ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کے سامنے بتا دوں، یہ تو تمام کی تمام چیزیں ہیں، یہ حروف مقطعات جس کو بولتے ہیں، حروف مقطعات کے معنی یاسین، حامیم، نون،
قاف ہا یا عین صاد. اگر قرآن مجید فرقان حمید اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے نیچے وہی لکھا ہوگا، اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوگا. یعنی یاسین والقرآن الحکیم، والقرآن الحکیم کا تو ترجمہ لکھا ہوگا لیکن یاسین کا ترجمہ نہیں لکھا ہوگا. اب دیکھیں کہ یہ حروف مقطعات قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سے ہیں. اب یہ پیغام وہی دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور لے کر آنے والے کون؟ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام. جب یہ حروف مقطعات حضرت جبرائیل امی علیہ السلام لے کر اترتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑھتے تھے یاسین یا پھر حامیم جو کوئی بھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں سمجھ گیا. کیا کہتے تھے؟ کہ اس کے معنی میں سمجھ گیا. یعنی اس کے معنی حامیم یاسین یہ جو حروف مقطعات ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بغیر کسی کو اس کا علم نہیں ہے. یہاں تک کہ جو پیغام لے کر آنے والے ہیں حضرت جبرائیل امی علیہ السلام کو بھی اس کا علم نہیں ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ اس کا علم مجھے نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں سمجھ گیا، میں جانتا ہوں، اس کے متعلق مجھے معلوم ہے. تو یہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، ہم نہیں لگا سکتے. کیوں؟ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا اندازہ ہم لگا لیے تو ہمارا مقام و مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. علم دینے والا اللہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم کتنا دیا، لینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم کتنا لیا، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یاد رکھیں کہ وہ نبی ہے، وہ پیغمبر ہیں، ہم امتی ہیں، ہم عام انسان ہیں، ہم اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے متعلق چند باتیں جو علماء کرام نے بیان کی ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اپنے ذہن کو کلیئر کریں، نہ زیادہ مبالغہ کریں اور نہ گستاخی کرنے کی یا پھر علم ناپنے کی کوشش کریں. وہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے. کیا ہے؟ عطائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے عطا کیا ہوا ہے، نہ کہ ان کا خود کا ذاتی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر ذرہ برابر بھی علم ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، ان کا پرسنل نہیں. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. اور اللہ کا جو علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ان کا ذاتی ہے. اللہ کا علم کیا ہے؟ وہ ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے علم نہیں دیا. یہ پہلا عقیدہ. دوسرا عقیدہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم حادث ہے. حادث کے معنی پہلے نہیں تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم پہلے نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ان کو عطا کیا. جیسے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو عطا کیا، ہم نے آپ کو عطا کیا. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم یعنی حادث معنی پہلے نہیں تھا، بعد میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قدیم ہے، یعنی پہلے سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو پہلے علم نہیں تھا اب ہے بعد میں ہوگا، نہیں، قدیم. وہ کب سے ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں فرق ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، بعد میں عطا کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم پہلے سے ہے. نمبر 3، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم فنا ہو سکتا ہے لیکن فنا نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم فنا ہو سکتا ہے لیکن فنا نہیں ہوگا. مثال کے طور پر میں یہاں پر ٹھہرا ہوں، میں یہاں سے ابھی جا سکتا ہوں، نماز پڑھائے بغیر میں یہاں سے جا سکتا ہوں لیکن میں نہیں جاؤں گا. اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا گیا ہے وہ کبھی چھین کر نہیں لیا جائے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم کبھی ختم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یعنی اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی، یعنی اب بھی یہ گھڑی چل رہی ہے، کل کا دن، پرسوں کا دن، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ کے ہر آنے والی گھڑی، یعنی ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 1 سال، 1 صدی، جتنا بھی قیامت تک ہے، آپ کے ہر آنے والی گھڑی پچھلے والی گھڑی سے بہتر ہوگی. مقام و مرتبہ آپ کا بڑھتا جائے گا. یعنی اللہ نے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا ہے وہ واپس نہیں لے گا.
ख़त्म हो सकता है, फ़ना हो सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फ़ना नहीं करेगा। यहाँ पर ये चीज़ मैं क्यों बयान कर रहा हूँ कि किसी को अगर कोई नियामत दे और वो वापस ले ले तो आप सोचें कि वो कैसा होगा। तो अल्लाह ने एक मरतबा वो अता कर दिया तो बाद में वो वापस नहीं लेगा। अल्लाह के इल्म में और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म फ़ना हो सकता है लेकिन फ़ना नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला का इल्म फ़ना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म की एक कोई ना कोई हद है। क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की कोई ना कोई हद है। वो हद कितनी है हम और आप और रहती क़यामत तक कोई भी इंसान उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म की हद है और अल्लाह तबारक व तआला के इल्म की कोई हद नहीं, वो लामहदूद है। अल्लाह तबारक व तआला का इल्म लामहदूद है। ये चंद बातें उलमाए कराम ने बयान की है। हम ये भी नहीं कह सकते अल्लाह तबारक व तआला के इल्म के मुतालिक, ये भी नहीं कह सकते कि जिस तरह मैंने चिड़िया और समंदर का मैंने आपके सामने वाक़या बयान किया कि चिड़िया ने समंदर में चोंच मारा और चोंच से जितना पानी निकला तो उतना पूरे मखलूक का, तमाम अंबिया कराम का इल्म आप समझ लें, और जितना समंदर है वो अल्लाह तबारक व तआला का इल्म। ये नहीं बोल सकते क्योंकि समंदर की भी कोई ना कोई हद है, वो कहीं पर तो जाकर रुकेगा, कोई ना कोई उसकी हद है। तो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म की कोई हद नहीं है, याद रखें। ये चंद बातें हैं, अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। हम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब उनको अता होना, ये चीज़ें हम मानते हैं और ये हमारे अक़ीदे हैं। और ये अक़ीदे पर जो कोई अमल करता है, फॉलो करता है, तो उसको कोई भी गिरफ्त नहीं है, कोई भी पकड़ नहीं है। ये चंद बातें जो मैंने आपके सामने बयान की है उस पर गौर व फ़िक्र करने की कोशिश करें। और बाज़ औक़ात हम हमारे अहले सुन्नत वल जमात में लोगों को ये देखा जाता है कि बाज़ औक़ात हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर्जे को, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म को अल्लाह तबारक व तआला के दर्जे या फिर इल्म से मिला देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं। एक मोहम्मद के शहर में एक कवाली आप देखे होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे पर्दे में वहदत के सिवा क्या है, जा तुझे जो लेना है ले मोहम्मद के शहर में। इसका मतलब क्या? यानी जो कुछ भी मिल रहा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, दीगर अंबिया और औलिया के ज़रिए, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही है। अल्लाह तबारक व तआला ही अता करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त के बगैर, मर्ज़ी के बगैर कोई भी चीज़ नहीं हासिल हो सकती। तो मेरी पर्दे में वहदत के सिवा क्या है, जा तुझे जो लेना है ले मोहम्मद के शहर में। इससे मुराद क्या? फिर अल्लाह के दर्जे को घटा रही हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर्जे को बढ़ा रही हैं। ये गलत है। महबूब बंदा नवाज़ी जो गुलबर्गा के कवाल है, उनकी कवाली मैं बहुत साल पहले सुना था कि कितने साँचों में ख़ुद को ढाला है, ये कवाली है। तो वो कवाली में एक वाक़या वो बयान करते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त साफ़ा बन रहे थे। क्या कर रहे थे? साफ़ा बन रहे थे, अमामा बांध रहे थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ जिब्राईल, अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त क्या कर रहा है? तो हज़रत जिब्राईल कहते हैं कि मैं नहीं जानता, तू जाकर देख। ये कवाली के वाक़या था। हमारे लोग बहुत ज़ौक़ और शौक़ से सुनते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। तो देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला के दर्जे को किस तरह हम मिलाते हैं और अपना ईमान तबाह व बर्बाद करते हैं। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जाकर देखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला भी अमामा बांध रहा है। तो इसका मतलब क्या कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो अल्लाह है, जो अल्लाह है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये फ़र्क होना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में, अल्लाह तबारक व तआला के दर्जे में, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे में फ़र्क होना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा, उनका इल्म गैब, उनका इल्म का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, कोई भी इंसान नहीं लगा सकता। तो ये चीज़ें सोचने की, गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। कम से कम हमारे पास इतना इल्म होना चाहिए कि हम कोई नात सुन रहे हैं, कोई कवाली सुन रहे हैं, अगर कोई कव्वाल, कोई नात, अगर कोई अशार पढ़ता है तो हमें फ़ौरन वहाँ पर एक चीज़ महसूस होनी चाहिए कि इसने गलत कहा, या फिर हमें शक होना चाहिए कि ये सही कहा या फिर गलत कहा। ये मुफ्तियान कराम और उलमा इज़ाम से रब्ता करना चाहिए कि हम बहुत कवालियाँ, नात वगैरह सुनते हैं, बहुत से उसमें अल्फाज ऐसे होते हैं जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के मकाम व मर्तबे से बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ताजदार हरम, ये एक नात कवाली बहुत मशहूर है, उसमें कहते हैं कि ऐ रब के कुंवर, रब के कुंवर से
یہاں پر مراد کیا؟ اگر کنور سے مراد بیٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ بیوی ہے۔ یہ ایسے بہت سے ہوتے ہیں، ہم ذوق اور شوق میں سنتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کا حال کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی انسان اگر یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے سنا، میں توبہ و استغفار کرتا ہوں، تو آپ پر دو سزائیں ہوں گی۔ پہلی سزا یہ ہوگی کہ آپ نے اتنا علم حاصل نہیں کیا کہ کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز صحیح ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی گرفت اور پکڑ ہوگی، اور دوسرا آپ نے وہ سنا، اس کی وجہ سے گرفت اور پکڑ ہوگی۔ تو بہت سوچ سمجھ کر یہ چیزیں کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے دادا پیر و مرشد کہتے ہیں کہ کوئی چور گٹری کے پیچھے پڑا ہے، الہی بچا لے، الہی بچا لے۔ شیطان ہمارے پیچھے چور کی طرح وہ گٹری حاصل کرنے کے لیے پیچھے پڑا ہے، ایمان سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہت سوچ سمجھ کر وہ چیزیں کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بولا یا پھر سنا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ 1450 سال 1500 سالوں سے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے علم غیب مصطفیٰ پر، صحابہ کا جو عقیدہ تھا، اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک ہمیں بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی صحابہ کے عقیدے پر قائم و دائم رکھنے کی کوشش کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔